السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ، آیت مقدسہ نمبر 30۔ اللہ رب العزت اس آیت کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے کلام مقدس کے آغاز میں اس کلام مقدس کے نزول کا مقصد ارشاد فرما دیا کہ یہ ھدی للمتقین ہے، رہنمائی کی کتاب ہے۔ جو بھی اس سے رہنمائی لے گا اللہ اس کو رہنمائی دیں گے، اور یہی صراط مستقیم ہے، اور اس میں لا ریب فی، معمولی سا بھی کسی اعتبار سے شک نہیں ہے۔ بڑی ہم نے گفتگو وہاں کی تھی، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کی جماعتوں کے 3 گروہ ارشاد فرما دیے، اور پھر آگے دلائل دیے، تدبیری نظام بیان کیا، اور پھر اللہ رب العزت نے آیت مقدسہ نمبر 29 پر یہ واضح کر دیا کہ یہ تمام تر وسائل میرے ہیں، آسمان میرا، زمین میری، اور وسائل بھی میرے ہیں، لیکن یہ آپ انسانوں کے لیے ہیں۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ انسان جن کو وسائل اللہ کے ہم نے عدل کی بنیاد پر تقسیم کرنے ہیں، اس کا سسٹم کیا ہے، کیا طریقہ کار ہے؟ اللہ رب العزت نے اس آیت مقدسہ میں حضرت آدم علیہ السلام کو عنوان بنا کر اصل میں زمینی جو سسٹم ہے اس کی رہنمائی دی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، سنیے توجہ سے، وَإِذْ قَالَ، اور یاد کرو، اذ کا معنی ہے جب، یعنی وہ واقعہ یاد کرو، قال کہا، ربک تیرے رب نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جب اللہ نے کہا، تیرے رب نے کہا، اور وہ واقعہ یاد کرو جو تخلیق آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ تو گویا اذ سے اللہ رب العزت ہمیں کیا ارشاد فرمانا چاہ رہے ہیں، کیا ہماری تربیت کر رہے ہیں؟ میرے عزیزو، اس پہ توجہ کیجئے، ہمیں غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں کہ وہ واقعہ، اس کے اہم نکات تیار کرو، یاد کرو، ذہن نشین کرو۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کلام مقدس، قرآن حکیم، علم الاحکام کی کتاب ہے، اور ان احکامات کی تائید کے لیے اللہ نے تذکیرات کا نظام بیان ارشاد فرمایا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ ان چیزوں کو یاد کرو،
ان سے نصیحت حاصل کرو۔ ایک سچی تاریخ ہے یہ، اور یہ تاریخ اللہ ہمیں براہ راست بتا رہے ہیں کہ اس واقعہ کو یاد کرو جب آپ کے رب نے کہا للملائکتی، فرشتوں سے۔ ملائکہ جمع ہے ملکن کی، ملک لام کی زبر کے ساتھ فرشتہ مراد ہے، جو اللہ کے آرڈر پر نظم و نسق قائم کرتے ہیں۔ ایک لفظ مالک ہوتا ہے لام کی زیر کے ساتھ، جس کا معنی بادشاہ ہے۔ ایک ملک ہوتا ہے میم کی زیر کے ساتھ، جس کا معنی ملکیت ہے۔ ان تینوں لفظوں کا جو فہم ہے وہ یہی ہے، لغوی فہم، کہ وہ نظم و نسق سے تعلق رکھتے ہیں۔ بادشاہ بھی نظم و نسق قائم کرتا ہے۔ ملکیت اگر کسی چیز کیا تو وہ بھی انتظامی مسئلہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ملائکہ سے کہا، فرشتوں سے کہا، انی، بے شک میں، جاعل، بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفہ، ایک نائب۔ ذرا توجہ سے نکتے ہم عرض کرتے ہیں، آپ سنیے۔ سب سے پہلے تو اللہ نے فرمایا ان واقعات کو یاد کرو، اور قرآن پاک میں جہاں بھی اذ آئے گا یہی مطلب ہے اس کا، کہ ان واقعات کو پڑھو، سمجھو، ذہن نشین کرو، ان پہ ڈسکشن کرو، ان کے عنوان سے تعلیم و تربیت حاصل کرو۔ دوسرے نمبر پر اللہ نے فرما دیا فرشتوں سے، تو یہ فرشتوں سے اللہ گفتگو ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس وقت آدم علیہ السلام سے پہلے جتنی مخلوقات ہیں ان میں فرشتے اللہ کی نوری مخلوق ہیں، جنات بھی ہیں جو اللہ کی ناری مخلوق ہیں۔ تو اللہ نے فرشتوں سے کہا، کیوں؟ جتنا بھی مالا اعلیٰ کا نظام ہے وہ تو فرشتے چلا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت جو ارشاد فرماتے ہیں، فرشتے اس کا نظم و نسق چلاتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں۔ یہاں بھی ایک نکتہ ہے کہ زمین میں اللہ نائب بنانے والے ہیں۔ اب فرشتے جو ہیں وہ تو زمینی حالات کو نہیں سمجھتے، وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو مخلوقات موجود ہیں اس وقت کی، وہ کسی اعتبار سے بھی ہیں، تو وہ مخلوق جو اللہ نے پیدا کی ہوئی ہیں، جنات ہیں اور اس کے علاوہ جانور مختلف قسم کے، یہ تو آپس میں لڑ پڑتے ہیں، خون بہاتے ہیں، لڑتے ہیں، بدامنی پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے ان کے ذہن میں اتنا تصور ہے بس، ان کی تو جنس اللہ نے جو پیدا کی ہے اس کے تقاضے نہیں کہ زمینی کوئی اس سے حالات کو سمجھ سکیں یا زمین کے وسائل سے ان کا کوئی تعلق ہو۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جب ارشاد فرمایا تو یہ واضح کر دیا کہ میں ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں، وہ زمین میں میرا نائب ہوگا۔ بھائی آسمانوں پر تو آپ میرے حکم کے مطابق نظام چلا رہے ہو، لیکن کوئی ایسی مخلوق بھی تو ہوگی جو زمینی نظام چلائے، زمین کے وسائل جو اللہ کے ہیں ان کی عدل کی بنیاد پر تقسیم کرے، امن و امان قائم کریں، مینجمنٹ قائم کریں۔ یہ ہے مقصد۔ قالوا، فرشتوں نے کہا، جواب دیا، اتجعل فیہا، کیا تو بنائے گا فیہا، اس زمین میں، من یفسد فیہا، جو شخص فساد کرے گا، فیہا، اس میں، ویسفک الدماء، اور وہ خون ریزی کرے گا، خون بہائے گا۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اس وقت کی مخلوقات کو سامنے رکھتے ہوئے فرشتے انالیسس کر رہے ہیں اور اللہ سے سوال کر رہے ہیں، اعتراض نہیں کر رہے۔ فرشتوں نے اللہ پر اعتراض نہیں کیا بلکہ ایک سوال اٹھایا، ایک مقدمہ پیش کیا جو اس وقت کے حالات تھے، اور انہوں نے جتنی سمجھ تھی اس کے مطابق انالیسس کیا، اور پھر یہ کہنے لگے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ،
اے اللہ ہم تیری ہر وقت تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، ہمیں تو اور کوئی کام ہی نہیں ہے، جو تو کہتا ہے وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، یعنی اس پر عمل کرتے ہیں، جو تو کہتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں، جو تیرا تدبیری نظام ہے مالا اعلیٰ کا، پورا اللہ کا آسمان کا نظام، ہم اس کے مطابق جو حکم ہے، آرڈر ہے، تیرا آرڈیننس ہے، فرمان شاہی ہے، اس کے مطابق چلا رہے ہیں، اور ہر وقت ہم تیری تعریف کرتے ہیں، حکم بھی بجا لاتے ہیں اور تیری تعریفیں کر رہے ہیں، پھر اس کی کیا ضرورت ہے؟ میرے عزیزو، اب زمینی جو حقائق ہیں، زمین کا ایک سسٹم ہے، تدبیری نظام ہے، زمینی وسائل کو تلاش کر کے اس کی مینجمنٹ ہے، یہ ان کی سمجھ میں نہیں ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا، قال، اللہ نے فرمایا، انی اعلم، بے شک میں خوب جانتا ہوں، اعلم اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی زیادہ جانتا ہوں، خوب جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ اللہ کیا جانتے ہیں؟ کہ اللہ تو زمین کے اندر جو سسٹم آگے بنایا جائے گا، اس سسٹم کا ایک دلہا ہونا چاہیے، مرکز ہونا چاہیے، اس مینجمنٹ کا ایک اللہ کا نائب ہونا چاہیے، وہ انسان کو بنا رہے ہیں، آدم علیہ السلام کو بنا رہے ہیں، تو یہ فرشتے تو نہیں جانتے، یہ اللہ جانتے ہیں۔ فرشتوں کی یہ ضرورت ہی نہیں ہے، ان کی سمجھ اتنی ہے جتنی اللہ نے دے دی، جتنے احکامات اللہ نے آرڈر کر دیے، آرڈیننس دے دیا، وہ عمل کر رہے ہیں۔ تو یہاں یہ پتہ چلا کہ یہ اللہ جو نائب بنانا چاہ رہے ہیں آدم کو، اور تخلیق آدم کا ہدف اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں، یہ فرشتوں کے دائرے کی چیز نہیں تھی، اس لیے فرما دیا کہ جو میں جانتا ہوں، پھر زیادہ جانتا ہوں اور خوب جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ میرے عزیزو، آگے اس کے دلائل اور اس کا پورا سسٹم چلے گا۔ یہاں جو اللہ نے نکات ارشاد فرمائے ہماری تربیت کے لیے، وہ بڑا عنوان یہ ہے کہ آدم کی اہمیت، اللہ کا خلیفہ، اللہ کے نائب، ایک بات، دوسرا اللہ کا نائب وہ ہے جو دنیا میں زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کرے گا، اللہ کی بالادستی کرے گا، اللہ رب العزت کے فرمان شاہی کو عمل میں لائے گا، اس کا سسٹم بنائے گا، یہ نقطے یاد رکھیے، اور پھر آگے انشاءاللہ چلیں گے۔ اللہ ہمیں اعلیٰ فہم اور شعور عطا فرمائیں، اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں، اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔